یہ کہا ہمارا امام کوئی نہیں، اگر میں نے صرف نماز پڑھانی ہوتی تو مسجد نبوی کے مصلی جیسا مصلی کوئی نہیں، اگر میں نے صرف اقتدار کرنا ہوتا تو مکے میں جو حکومت ملی اس حکومت جیسی حکومت کوئی نہیں، اگر مجھے سرداری چاہیے ہوتی تو میرے نانے نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کی سرداری رب نے ہمیں عطا فرما دی ہے، نہ مجھے حکومت سے غرض ہے، نہ اقتدار سے غرض ہے، نہ سواری سے غرض ہے، مسئلہ یہ ہے تم نے کہا ہمارا امام کوئی نہیں، تم نے مجھے بلایا، میں آ گیا، تم لڑنے پہ آئے ہو، میں لڑنے کے لیے آیا نہیں، اگر لڑنے کے لیے آتا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے نہ آتا، 6 ماہ کا لال علی اصغر لے کے نہ آتا، اگر لڑنے کے لیے آتا تو حاتم طائی کے پوتے کی فرمائش کو قبول کرتا، اگر لڑنے کے لیے آتا تو عبداللہ بن زبیر کی فرمائش کو قبول کرتا، عبداللہ بن عباس کی فرمائش کو قبول کرتا، اگر لڑنے کے لیے آتا تو بہت بڑا لشکر جرار لے کے آتا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، یزید کو بتانے آیا ہوں، یزید کے تخت کو ہلانے آیا ہوں، اسے جھنجھوڑنے آیا ہوں کہ بدبختہ اللہ کے قرآن سے ٹکر نہ لے، میرے نانے کی شریعت سے ٹکر نہ لے، دین کا باغی نہ بن، اور اگر تم لڑنے پہ آئے ہو تو پھر ایسا کرو، یا مجھے البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر وہابیوں کا یہ دوسرا بڑا امام ہے جس نے یہ تاریخ لکھی ہے، پہلا ابن تیمیہ اس کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں، ابن تیمیہ کے بعد ابن کثیر کو وہ دوسرے نمبر پہ بڑا درجہ دیتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے، میرے امام علی مقام نے میدان کربلا میں 3 باتیں ان کے سامنے رکھی، فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ مجھے واپس مدینے جانے دو، جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں، نانے کے گنبد خضرا پہ بیٹھ کے زندگی بسر کروں، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آگے کسی اور ملک میں جانے دو، میں نانے کے دین کی تبلیغ کروں، تیسری بات یہ ہے اگر تم نہ مجھے واپس جانے دیتے ہو نہ آگے جانے دیتے ہو تو پھر ڈائریکٹ مجھے یزید سے ملاؤ تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ بدبختہ محمد عربی تیرے نانا جان ہیں یا میرے نانا جان ہیں؟ یہاں پھر ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے، یہاں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ مجھے لے جاؤ تاکہ میں اس کی بیعت کر لوں، نہیں، میرے امام نے بیعت کی بات نہیں کی، فرمایا ملواؤ مجھے اس سے، میں بات کروں اس سے کہ محمد عربی تیرے نانا جان ہیں یا میرے نانا جان ہیں؟ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو ابن زیاد شمر ایک ہی رٹ ہے، یا بیعت کرو یا لڑائی کرو، فرمایا مجھے دیکھو، آئے عمر بن سعد، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں علی کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، میں محمد عربی کا نواسہ ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہے کہ میں وہ حسین ہوں جس کا جھولے فرشتے جھلایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں کہ اگر میں ڈیمانڈ کروں تو رب جنت سے جوڑے بھیج دے، جنت سے کپڑے بھیج دے، میں وہ حسین ہوں کہ اگر میں مطالبہ کروں تو جنگل کی ہرنی اپنا بچہ پیش کر دے، ایک شکاری جنگل میں جال لگائے، ہرنی کے بچے کو پکڑے، دربار مصطفیٰ میں بطور ہدیہ پیش کرے، حضرت امام حسن پاس بیٹھ کے کھیلیں، حضرت امام حسن دیکھیں اور سارے نبیوں کا امام دیکھے کہ حسن ہرنی کے بچے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حضور فرمائے کہ آئے بیٹا یہ لے گا، تو حضرت امام حسن آپ خوش ہو کے کہیں کیوں نہیں نانا جی ضرور لیں گا، آپ عطا فرما دیں، حضور حضرت امام حسن کو ہرنی کا بچہ دیں، آپ لے کے گھر چلے جائیں، حضرت امام حسین چھوٹے ہیں، آپ دیکھیں بھیا کہاں سے لیا؟ بھائی میں نے تو نانا جی سے لیا، بھیا مجھے بھی چاہیے، آپ بھی نانا جی سے جا کے لے آئیے، حضرت امام حسین مسجد نبوی میں آ جائیں، سارے نبیوں کا امام دیکھے، آگے بڑھ کے حضرت حسین کو اٹھائے، سینے سے لگائے، پھر رخسارے کو بوسے دے، میرے نبی فرمائیں آؤ میرا بچہ کیسے آیا؟ حضرت امام حسین کہیں نانا جی حسن بھائی کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی دیں، بھائی جان کو دیا، مجھے بھی دیں، امام الانبیاء فرمائیں بیٹا وہ تو شکاری لے کے آیا تھا، میں نے آپ کے بھائی کو دے دیا، اب دوسرا نہیں ہے، کہاں سے لائیں؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ نانا جی جہاں سے مرضی لائیں، مجھے عنایت فرمائیں، اتنی بات جو مسجد نبوی کے صحن میں ہو تو ادھر لا مقام والا حضرت جبریل کو کہے کہ جبریل جا، ہرنی اپنے دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اسے جا کے کہہ دے کہ اپنا بچہ لے اور دربار مصطفیٰ میں چلا جا تاکہ میرا نبی حسین کو عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ٹھنڈک دل دا چین اخ دی ٹھنڈک دل دا چین تاجدار ختم نبوت. دونوں شہزادے تختیاں لکھیں، خوش خطی کا مقابلہ کریں. سیدہ زہرا پاک کے پاس لے کے امی جی ذرا دیکھیں نا لکھائی کس کی اچھی ہے. تو سیدہ دیکھ کے فرمائے میرے دونوں شہزادوں نے بڑا سونا لکھا ہے. امی جی زیادہ اچھا کس کا ہے؟ فرمایا دونوں نے بڑا پیارا لکھا ہے. امی اور اچھا کس کا ہے؟ فرمایا دونوں نے ہی کمال کا لکھا ہے. امی زیادہ اچھا کس کا ہے؟ فرمایا اگر فیصلہ کرانا ہی ہے تو اپنے ابا جی کے پاس چلے جائیں، شیر خدا کے پاس ہیں. بابا آپ بتائیں لکھائی کس کی اچھی ہے؟ تو شیر خدا فرمائے دونوں نے سونا لکھا ہے، پیارا لکھا ہے، کمال کا لکھا ہے. تو شہزادے کہیں کہ بابا یہی بات امی جان نے کی، یہی بات آپ کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ زیادہ اچھی لکھائی کس کی ہے؟ تو شیر خدا فرمائے جاؤ پھر یہ فیصلہ اپنے نانے سے کروا لو. میں نے مسئلہ کوئی سمجھانا ہے آپ کو، توجہ رکھیں. واقعہ تو آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، آگے توجہ. اب چلتے چلتے دونوں شہزادے امام الانبیاء کے پاس آ جائیں. نانا جی یہ دیکھیں. فرمایا واہ کمال کر دیا تم نے، بڑا پیارا لکھا ہے. نانا جی بتائیں زیادہ اچھی لکھائی کس کی ہے؟ امام الانبیاء فرمائے دونوں نے اچھا لکھا. زیادہ اچھا کس نے لکھا؟ آپ فرمائے دونوں نے کمال کا لکھا ہے. نانا جی یہی بات امی جان نے کی، یہی بات بابا جان نے کی، آپ بھی وہی ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بتائیں زیادہ اچھا کس کا ہے؟ تو امام الانبیاء فرمائے ٹھہرو پھر جبریل کو بلاتے ہیں. بھئی بچپن کی عمر ہے، ابھی بچپن کی عمر ہے تو بات زمین کی تھی چلی آسمان پہ گئی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ زمین کی بات آسمان پہ چلی گئی؟ تختی کی لکھائی کے فیصلے کے لیے کوئی وجہ تو ہے کہ زمین کی بات آسمان پہ چلی گئی؟ بچپن کی عمر ہے. حضرت جبریل حاضر خدمت ہو گئے. امام الانبیاء نے فرمایا جبریل جی سونیا اب کر فیصلہ، لکھائی اچھی کس کی ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرے پیارے جن کا فیصلہ سیدہ زہرا پاک نہ کر سکیں، جن کا فیصلہ مولا علی المرتضیٰ نہ کرے، جن کا فیصلہ سارے نبیوں کا امام نہ کرے، جبریل کرے تو کیسے کرے؟ تو حضور فرمائے پھر کیا کرے؟ تو جبریل کہتا ہے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو رب سے نہ پوچھ لیں، آپ اجازت دیں تو اللہ سے نہ پوچھ لیں. چلو ٹھیک ہے پروردگار اب تو بتا لکھائی کس کی اچھی ہے؟ خالق کائنات بھی مزاج جانتا ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کا مزاج رب جانتا ہے، مولا علی المرتضیٰ کا رب مزاج جانتا ہے، سارے نبیوں کے امام کا رب مزاج جانتا ہے، حضرت جبریل امین کا. خالق کائنات فرمائے جبریل اب فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے مگر ایسا فیصلہ کرنا ہے جو قیامت تک یاد رہے گا، قیامت تک مثال بن جائے گا، قیامت تک سبق بن جائے گا. یا اللہ اب کیا کریں گے؟ رب فرماتا ہے ایک سیب لے جا جنت سے، میرے محبوب کو کہے کہ سونیا اس کو اوپر پھینکیے. دونوں شہزادوں کو کہیے کہ وہ نیچے تختیاں کریں، جس کی تختی پہ سیب گرے گا لکھائی اس کی اچھی ہوگی. اب اتنی بات جو ہوئی تو اوپر سیب پھینکا، دونوں شہزادے نیچے تختیاں کرتے ہیں. جب اوپر گیا تو ایک تھا، جب نیچے آیا تو آدھا امام حسن کی تختی پہ آدھا امام حسین. اب فیصلہ یہ ہو گیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نہیں چاہتی کہ میرے حسن کا دل ٹوٹے یا میرے حسین کا دل ٹوٹے. شیر خدا نہیں چاہتے کہ امام حسن کا دل ٹوٹے یا امام حسین کا دل ٹوٹے. امام الانبیاء نہیں چاہتے کہ امام حسن کا دل ٹوٹے یا امام حسین کا دل ٹوٹے. جبریل کا بھی یہی نظریہ ہے، وہ بھی نہیں چاہتا کہ امام حسن کا دل ٹوٹے یا امام حسین کا دل ٹوٹے. اور رب کی رضا بھی اپنے یار کی رضا میں ہے. اب توجہ کرو ذرا، آج لوگ کہتے ہیں ہائے حسین، میں کہتا ہوں نہیں ہوئے، صرف ہائے حسین نہیں. پہلی بات تو یہ ہے ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. اور ہم امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ دونوں کے بارے اللہ کے محبوب نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ہم امام حسن کے بھی ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے بھی ماننے والے ہیں. جب ہم نے امام حسن کو بھی پیر مانا، امام حسین کو بھی پیر مانا، پھر جو فیصلہ امام حسن نے کیا ہم وہ بھی مانتے ہیں، جو فیصلہ امام حسین نے کیا ہم وہ بھی مانتے ہیں. جن سے امام حسن نے صلح کر لی
ان سے سنی کی صلح ہے، جن سے امام حسین کی لڑائی ہے، ان سے ہر سنی کی لڑائی ہے، جن سے امام حسین راضی ہر سنی کے سر کا وہ تاج ہے، اور جن سے امام حسین کی لڑائی ہے، ہر سنی اسے جیتے کی نوک پہ اکدی ٹھنڈک دلدار چین تو سا کہنا یا حسن یا حسین اکدی ٹھنڈک دلدار چین ہچکی بولا اکدی ٹھنڈک دلدار چین دوری ہچکی سلام سلام یا حسین 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 کربلا کے شاہ حسین واہ واہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ سبحان اللہ. بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ ہم امام حسن کو بھی مانتے ہیں، امام حسن کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں جی بولو. کوئی شک ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کے فیصلے کو بھی مانتے ہیں مانتے ہیں، جن سے امام حسن نے صلح کی ہر سنی کی ان سے، جن سے امام حسین کی لڑائی ہر سنی کی اس سے لڑائی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم ہیں مرید مولا علی کے گھرانے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ہیں مرید مولا علی کے. ہم شیر خدا کو ڈرپوک نہیں سمجھتے معاذ اللہ. ہم شیر خدا کو تقیہ کرنے والے نہیں سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں نہیں علی وہ علی تھا، ہاتھ لگائے تو در خیبر اکھاڑ کے رکھ دے، ایک وار کرے تو عمر بن عبدود کے ٹکڑے کر کے رکھ دے. یہ وہ شیر خدا تھا. اور ایمان سے بتاؤ، تلوار مولا علی کی ہو، دستے پہ ہاتھ حسین کا ہو، لڑنے پہ آئے تو کس کی جرت ہے کہ وہ بچے؟ اس کی جرت ہے کہ میرے امام سے بچ کے جائے. تم لوگوں کے سامنے منظر پیش کرتے ہو، میرے امام کو بالکل معصوم بنا دیا، بالکل میرے امام کو بے بس بنا دیا. میرے امام بے بس نہ تھے، میرے امام علی مقام چاہتے، کربلا کے ٹیلے پہ ٹھوکر مارتے، ریت کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے نکلتے. جو مطالبہ کرے تو جنت سے کپڑے منگوا لیتے ہیں. چاند رات کو اتنی بات کی نا، امی جی کپڑے چاہیے، سویرے نئے جوڑے چاہیے. وہ نہیں پھوٹی کے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ جواب دیا میں آل رسول کا درزی ہوں. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ حسن حسین کے جوڑے لے کے آیا. امام الانبیاء تشریف لائے عید کی نماز پڑھانے کے لیے سیدہ زہرا کے گھر میں. تو میرے آقا فرمانے لگے زہرا جی بابا. فرمائے میرے بچے کدھر ہیں؟ جی بابا ابھی آئے، تیار کھڑے ہیں. دونوں شہزادے آئے تو نگاہ ختم نبوت نے جب دیکھا تو حضور فرمانے لگے بڑے سونے کپڑے کہاں سے منگوائے؟ سبحان اللہ. کہاں سے منگوائے؟ مدینے کے بازار میں تو ایسا کپڑا کوئی نہیں، ساتھ یمن ہے وہاں بھی ایسا کوئی نہیں، اور ملکوں میں بھی ایسا کوئی نہیں، روئے زمین پہ کسی بازار میں ایسا کپڑا نہیں، کہاں سے منگوائے؟ تو سیدہ کہتی ہیں بابا پتہ نہیں کسی نے دروازے پہ دستک دی تھی، کہتا تھا آل رسول کا نوکر ہوں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں حسن حسین کا درزی ہوں، میں حسن حسین کا. وہ بولو لوگوں سمجھ کوئی نہیں آئی تمہیں؟ گھوڑے دے پالی چو آواز آئی، گھوڑے دیا ٹاپائی چو آواز آئی، گھوڑے دے سنگ چو آواز آئی. میں کہتا ہوں ڈاکے منہ اپنا، خبردار تو آل رسول کے بارے میں تو نے ایسی بات کی. پانی کیا شے ہے؟ قسم ہے رب کائنات کی، امام الانبیاء کے نواسے کے میدان کربلا میں ہاتھ اٹھ جاتے، ہاتھ اٹھ جاتے. رب جنت کے حوض کوثر کا رخ کربلا کی طرف موڑ دیتا. بے شک کیا بات ہے. تم کیا کرتے ہو؟ اہل بیت کو بالکل بے بس نہ تھے، قوت ہندیاں زور نہ لایا. کیوں جی؟ قوت ہندیاں، مقام کا وقت اور ہوتا ہے، امتحان کا وقت. قوت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من. وہ تو رب کی رضا کو دیکھ رہے تھے. اگر تو بے نیاز ہے تو میں بھی زارا کا لالا. قاسم و عباس دے کے وینا سید ہارے آ.
تیرا دتا تینوں دتا تیرا دتا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین دین دا بانی بنیا لا الہ والا حسین میرے امام نے سب کچھ راہ خدا پہ قربان کر دیا سب کچھ قربان کر دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا بولو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ یزید کے ہاتھ میں وہ جابر تھے جبر کرتے رہے یہ صابر تھے صبر کرتے رہے انہوں نے جبر کی حد کر دی انہوں نے صبر کی حد کر دی لبے بام بھی پکارا سر دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں اور کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا فرمایا ابن سعد مجھے پہچان میں وہی حسین ہوں کہ جس کے لیے نانا سجدے کو لمبا کرتا شمر کہنے لگا حسین بات ایک ہی یا بیعت کر یا لڑائی کر توجہ ہے آپ یا بیعت کر یا واقعہ کربلا کا پس منظر یہی تھا بیعت کا مطلب کیا ہے یا ووٹ دے یزید کو یا لڑائی کر یا یزید کو جس میں سوکھی بات کر رہا ہوں نا بات سمجھانے کے لیے یا یزید کو ووٹ دے دے یا میرے ساتھ لڑائی کر اگر یہ بات آج میں کروں تو لوگ کہتے ہیں مولوی سیاسی ہو گیا اگر میں جمعے کے خطبے میں بولوں تو لوگ کہیں گے